مصدق مؤید مددگار یہی ہے. اگر اس کو ہم نے چت کر دیا تو پورا اسلام آج چت ہو جائے گا. اگر ابو بکر کو ہم نے حضور کے ساتھ سے توڑ دیا تو اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. اس کا مطلب ہے مکے کے کافر بھی جانتے تھے کہ اسلام اور بانی اسلام کا سب سے بڑا مؤید ابو بکر صدیق. ورنہ وہ اس کے پاس جاتے جو حضرت ابو بکر سے زیادہ مؤثر ہوتا، زیادہ مؤید ہوتا. انہوں نے کہا نہیں، انہوں توڑو جے دے اتے پوری چھت کھلوتی ہوئی ہے، اس بنیاد نو اکھیڑو، اس ستون نو اکھیڑو جے دے اتے پوری محمدیت، نبوت، اسلام کی بنیاد کھڑی ہے. اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. اس لیے دوڑ کے گئے اور اس یقین کے ساتھ گئے کہ یہ تو ٹوٹا ہی ٹوٹا، یہ گیا ہی گیا. اسلام دھڑام کر کے نیچے آیا ہی آیا. اور ابو جہل اور سارے پہنچ گئے. جا کے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے اٹھا، بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے مکے میں آ گیا، کیا یہ ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ممکن تو نہیں ہے، ظاہر ہے آتے جاتے تھے، سفر کرتے تھے، ممکن نہیں ہے. انہوں نے کہا لیکن یہ بتاؤ کہا کس نے ہے؟ اب پوری جماعت جو آ گئی ہے دروازے پہ جماعت کی طرح، نہیں سمجھ آئی؟ جب بھی آتے ہیں جماعت کے ساتھ آتے ہیں. سبحان اللہ. یہ جماعتاں کم بندے تروڑن دے کر دیاں نے، دین شین نال انہاں دا کوئی تعلق شالق نہیں ہوتا. وہ بندہ تروڑنا ہے، بندہ اپنا کرنا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اسی چندہ نہیں منگدے، اسی بندہ ہی منگدے. یہ چندے نہیں کھاندے، یہ پورے دے پورے بندے کھاندے نے. لہذا تسی بندے بنو، کھاون والی شے نہ بنو. جیڑا آیا انہیں نال لے لیا. جیڑی بھی جماعت اٹھتی ہے سنیاں نو پھڑ لیندی ہے. وہ یہ سمجھتے نے بھیڑ بکریاں نے. اللہ اکبر. اب آ گئے اور آپ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ کہا کس نے ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ پھل پکا ہوا ہے، گرنے گرے ہی گرے. اب نام لینے میں کوئی حرج نہیں. انہوں نے کہا تیرے صدیق، تیرے صدیق، تیرے دوست محمد نے کہا. تو حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. اور صرف کہا نہیں، دلیل بھی دی. فرمایا کہ انہوں نے کہا ہے تو کون سی بڑی بات کہی ہے، عین ممکن کہی ہے، کیونکہ ان کے پاس جو اللہ کا قاصد آتا ہے وہ روز وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں. اگر قاصد آ سکتا ہے آسمان سے زمین پر، زمین سے آسمان پر، تو کیوں انگلی اٹھاتے ہو عرش کے مہمان پر؟ دوستی کی یہ ایک باریک سچائی ہے. یار ہوئے تے اکھاں میٹ کے اعتبار نہ کرے تے او یار پکا نہیں ہو، کچا ہے. تے یار سچا ہوئے کہ یاری لاوے تے پھر انہیں جو آکھیا یار نے. آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بھی شک بھی ہو، دوستی بھی ہو تو یہ ساتھ ساتھ نہیں چلتے. صدیق اکبر کی دوستی معراج، عرش سے بھی بلند. اتنی آپ نے فرمایا انہوں نے کہا ہے، ٹھیک کہا. اور پھر دلیل بھی دے دی. فرمایا کہ اگر
ایک قاصد روز آ جا سکتا ہے تو ایک دن مقصود چلا گیا تو پھر کیا ان سا تو سمجھ آ گئی. تو اس وقت نبی کریم خود حضور فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج ہوئی، ظاہر ہے اسراء معراج، تو میں خود اس مخمصے میں تھا کہ اب میں جاؤں گا، لوگ نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی مانے یا نہ مانے ابو بکر مانے گا، ابو بکر مانے گا. اس لیے سرکار دو عالم نے فرمایا ابو بکر، اللہ تعالی نے آسمانوں میں فسماک اللہ الصدیق، اللہ نے تیرا نام صدیق رکھا. اب نام تو تھا حضرت ابو بکر کا عبداللہ. کیا نام تھا؟ نام حضرت ابو بکر کا ہے عبداللہ. آپ کی کنیت ہے ابو بکر، لقب ہے عتیق، صدیق. یہ القابات ہیں. عتیق بھی آپ کا لقب ہے، صدیق بھی آپ کا لقب ہے، لیکن صدیق غالب آ گیا ہے، نام پہ بھی غالب آ گیا. اب نام بھی بعض لوگوں کو پتہ نہیں کہ حضرت ابو بکر کا اساں نا حضرت ابو بکر دے نا دے اتے بچیاں دا رکھ دیاں تے کی رکھ دیاں ابو بکر، حالانکہ یہ نا نہیں. حضرت ابو بکر دا نا کی ہے عبداللہ. آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ نام ابو قحافہ نہیں ہے، یہ ان کی کنیت ہے. نام ہے ان کا عثمان. اصل میں عربوں کا پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کنیت، یہ بچہ پیدا ہوا کنیت رکھ دی، سمجھ آ گئی؟ پیدا ہوتے ہی کنیت ساتھ لگا دیتے ہیں عموماً. اب وہ کنیت اتنی مشہور ہو جاتی ہے، نام بیچ میں دب جاتا ہے. تو حضرت ابو بکر کے والد کا نام ہے عثمان، ان کی کنیت ہے ابو قحافہ. ابو قحافہ کنیت ہے. اب جس طرح آپ کی والدہ کا نام ان کا نہیں زیادہ مشہور، اگر مشہور ہے تو ان کی بھی کنیت ہے ام الخیر. نام ان کا تھا سلمہ. والدہ کا نام کیا تھا؟ سلمہ. والد کا نام کیا تھا؟ ایک کسی تو ان کو شیعہ پڑ گیا، انہیں آکھیا وڈے پیار کرنا والے ہوتے، ذرا نا تو دسو. جس طرح شیعہ نو نا نہیں آتے، نہ پوچھو نا جڑے 72 شہید ہوئے سن نا دسو، انہاں دے پیو نو نہیں آنے. 72 شہیداں دے نا دسو. اور نہ اگر یاد ہون گے پھر بھی نہیں دسن گے، اگر دسن گے تے پھسن گے. وہ اس واسطے پھسن گے کہ شہدائے کربلا دے وچ حضرت ابو بکر بھی نے، اور اے ابو بکر کون نے؟ حضرت مولا علی دے پتر نے، عثمان نے، اے حضرت عباس علمدار دے سکے بھائی نے. انہاں تے مر جانا ہے کہ عثمان نام ابو بکر، وہ پورا مذہبی تھڑام کر کے زمین تے جا ڈگدا ہے، سارا جھوٹ کھل جاندا ہے. اس واسطے آپ سے بھی اگر کوئی پوچھ بیٹھے، اس واسطے جمادی الثانی دے مہینے ایک کم تے کر لو، نہ یاد کر لو. حضرت ابو بکر کا نام سوکا کم ہے نا، نبی پاک دے ابے دا جڑا نا ہے وہی ابو بکر دے ابے دا نا ہے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ کنیت ابو بکر، لقب صدیق، عتیق. اور یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ نبی پاک کی طرف سے عطا ہیں. عتیق کا معنی بہت خوبصورت، ایک معنی ہے بہت خوبصورت، اور نبی پاک نے دوسرا معنی ہے آزاد کیا ہوا، آزاد کیا ہوا. عتق سے عتیق مطلب کیا ہے کہ ابو بکر جہنم سے آزاد ہے. سونے مانوی طور پر بھی سونے، ظاہری طور پر بھی سونے. اور مانوی طور پر کیا مطلب؟ جتنا ابو بکر کا چہرہ حسین ہے اس سے زیادہ ان کا دل حسین ہے. کیا سمجھ آ رہی ہے؟
صدیق اکبر کا دل ان کے حسن سے بھی زیادہ حسین ہے. اللہ اکبر. اس لیے والدہ کا نام حضرت سلمہ، والد کا نام حضرت عثمان، اور لقب ان کا ابو قحافہ. عموماً پھر فخر بھی کرتے ہیں اہل عرب، وہ اپنے ابے کا نام کنیت سے لے دیتے ہیں. حضرت ابو بکر کی بھی عادت یہی تھی. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں آخری ایام تھے، جب حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑے ہونے کا آرڈر دیا اور حضور پیچھے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی سے پیچھے کھسکنا شروع کر دیا، مصلی سے کھسکنا شروع کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ کھڑا رہو کھڑا رہو، او نہیں رکے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کھبے پاسے حضرت ابو بکر دے نال ہی بہ گئے. مطلب جماعت ایک تے امام دو. یہاں پر حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ امام دو نہ سمجھیں، یوں سمجھیں کہ حضرت ابو بکر پوری امت